ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، آخری نبی دا امتی ہونا بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے روح دی غذا دا تذکرہ شروع کیتا کہ روح دی غذا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو دو چیزاں تو پیدا فرمایا، دو چیزاں دے نال اللہ نے بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم نو خاک اور مٹی تو پیدا فرمایا، خاک اور مٹی تو پیدا فرمایا، اور روح کی چیزیں یہ حقیقت صرف عرش والا ہی جاندا ہے۔ یہ روح آسمان تو آتی ہے تو اللہ دے حکم دے نال انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جدو مٹی دا جسم اور آسمانی روح، گل بڑی غور نال سنن والی ہے کہ جدو مٹی دا جسم اور آسمانی روح آپس میں ملتے نے تو انسان زندہ ہو جاتا، انسان بن جاتا، انسان چلتا پھرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور پھر جدو یہ ہوئی انسانی روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہوئی روح جسم دے وچوں نکل جاتی ہے تو انسان ادو آنے کہ انسان فوت ہو گیا۔ یہ دونوں چیزاں فوت ہونے دے بعد انسانی جسم چوں روح نکلن دے بعد دونوں الگ ہو گئی، یہ نہ رکھا جاتا بندہ فوت ہو گیا، تے دونوں چیزاں پھر جدو الگ ہوندیاں نے اپنے اپنے مقام دی طرف چلیاں جاندیاں۔ جسم چونکہ مٹی تو بنیا تے مٹی کے اندر دفن ہو جاتا، تے روح آسمان تو آئی ہے تے آسمان تے واپس چلی جاتی۔ اے انسان دی حقیقت ہے۔ حضرات، انسان نو زندہ رہن واسطے غذا دی ضرورت ہوندی ہے، تے غذا دی طلب جسم نو بھی ہوندی ہے تے غذا دی طلب روح نو بھی ہوندی ہے۔ اے گل یاد رکھنے والی، غذا دی طلب جسم نو بھی ہوندی ہے تے غذا دی طلب روح نو بھی ہوندی ہے۔ اگر جسم نو غذا جسمانی نہ ملے تے جسم کمزور ہو جائے گا، اگر روح نو غذا نہ ملے تے روح کمزور ہو جائے گی۔ یہ دو الگ الگ باتاں۔ ایک بات ہے نوٹ کرنے والی کہ جسم دی غذا الگ ہے تے روح دی غذا الگ ہے، یہ یاد رکھنے والی بات کہ جسم دی غذا الگ ہے، روح دی غذا الگ ہے۔ روح جو کہ آسمان تو آئی، اس واسطے یہ غذا بھی آسمان تو آئے گی، تے جسم مٹی چو بنیا، یہ غذا بھی مٹی چو بنے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے نظام بنایا جس طرح گندم، چاول، پھل فروٹ، میوہ جات، پانی، سب کچھ مٹی چو نکلتا، مٹی چو پیدا فرمایا اللہ نے، تے
جسم مٹی کا تو مٹی چو پیدا ہوا تو وہی چیزاں انسان کھانا تو انسان دی جسم نو طاقت ملتی ہے. اور روح جو کہ آسمان تو آئی ہے یہ غذا بھی آسمان تو آئے گی. ہوں آسمان تو کیڑی چیز آئی ہے؟ روح کی غذا کی ہے. یہ بات ہے کہ یاد رکھنا نہیں، اس بات پہ غور کرنا. لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. گانے اور قوالیاں، گانے تے قوالیاں سنن نال دل نو سکون ملتا ہے، روح نو غذا ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گانے اور موسیقی آسمان تو آئے گا؟ اللہ تعالی نے انہوں نازل فرمایا. اللہ نے تے 4 کتاباں نازل فرمائیاں اور ان 4 کتاباں دے اندر کوئی ایک آیت ایسی موجود نہیں جس آیت دے اندر موسیقی نو روح دی غذا آکھیا گیا. اور تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء آئے نے. 1.25 لاکھ انبیاء دے وچوں کوئی ایک نبی ایسا دسو کہ جن نے موسیقی نو روح دی غذا آکھیا ہوئے یا پھر قرار دیتا ہوئے. سارے انبیاء دی سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھو، آسمانی کتاباں دا مطالعہ کر کے ویکھو، کسے مقام تے موسیقی دا ذکر تک نہیں ملے گا. اس واسطے ہمیشہ غذا او لبو جیڑی روح نو طاقت دے، جیڑی روح نو سکون پہنچائے، غذا او جیڑی روح نو امن پہنچائے. تے میں آج یہ تذکرہ کرنا چاہنا تواڈے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے روح دی غذا دا بھی تذکرہ فرمایا. اے روح دی غذا پہلی بات جی میں بیان کر چکیا کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا تے تلاوت قرآن روح دی غذا ہے. تلاوت کرو اللہ روح نو سکون پہنچا دیندے. اللہ جاندا کدی محبت دے نال قرآن سن کے دیکھو نا، قرآن دی تلاوت سنو، پڑھو، بعد سنو تے سنن دے نال بندے نو سکون مل جاتا. تے جے پڑھ لو سمجھ کے ذرا تے پڑھن دے نال بندے دے طبق روشن ہو جاتے ہیں. دوسری بات جی میں کر رہا سا کہ نماز روح دی غذا ہے. نماز روح دی غذا ہے. تے دعا کرنے ہیں کہ اللہ سانو سارے مسلمانوں نو نماز دا پابند بنا دے. جس طرح سانو آخری نبی دا امتی بنایا نا، اے اللہ ایک چھوٹی جہی مہربانی ساڈے تے اے بھی کر دے کہ پوری دنیا دے پورے مسلمانوں نو نماز دا پابند بنا دے، نماز پڑھن والا بنا دے. اور آج تیسری بات ہے کہ اللہ دا ذکر بھی روح دی غذا ہے. اللہ دا ذکر بھی روح دی غذا ہے. اللہ دا ذکر کرنا روح نو غذا ملتی ہے. ذکر الہی نال دل نو سکون ملتا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھ کے سن کے سمجھ کے عمل کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیسیاں لذتاں رکھیاں نے. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. اللہ نے سورہ انفال دے اندر اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین دا پیغام آیا، انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن بندے دی نشانی ہے وے، مومناں دی نشانی اللہ نے بیان فرما دیتی ہے. مومناں دی صفات اللہ نے بیان فرما دیتی نے کہ مومن دی ذات سے شان نشانی ہے وے کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دے نال بچت دے اندر آ جاندے نے. انہاں دے دلاں نو بچت آوندا تے اللہ دے ذکر نال آیا کردا. انہاں دے دلاں نو سکون ملدا تے اللہ دے ذکر نال ملیا کردا. انہاں مومناں دا ایمان تازہ ہوندا ہے تے اللہ دے ذکر نال تازہ ہوندا ہے. آؤ نظر اللہ دے قرآن دا اگلا مقام
اللہ رب العالمین دا قرآن اے سورہ رعد آ گئی. سورہ رعد دے اندر اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم علی بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ دا قرآن کہندا لوگو جدوں اللہ دا ذکر ہوندا نا ایمان والیاں نوں سکون مل جاندا ہے. اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جڑے ایمان لے آئے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ دا قرآن واضح کر رہا لوگو تانوں سکون ملے گا, تانوں امن ملے گا, تانوں چین ملے گا تے اللہ دا ذکر نال ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے نا انسان دے دل نو سکون مل جاندا ہے. جدو اللہ دا ذکر کردا ہے نا روح نو ایدی غذا مل جاندی ہے. جدو انسان اللہ دا ذکر کردا ہے نا اللہ رب العالمین اس بندے نو محبتاں دے نال امن عطا کر دیندے نے. جدو مسلمان وجد چاہندا ہے اپنے ہوش و حواس گم نہیں کردا.